بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کی سٹوری، ہماری کریشن کی سٹوری، اللہ تعالیٰ، اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو کس طرح سم اپ کر پاؤں گی، اٹ از گوئنگ ٹو بی آل اوور دا پلیس، لیکن جو جو بیچ میں سے ہمیں سبق ملتے جائیں گے اس سے ہم وہ سبق سیکھتے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی سٹوری نریٹر نہیں ہے۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سٹوری سناتے ہیں نا تو وہ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ اب ہو رہی ہے، روحیں بن گئی ہیں، سب لوگوں کی، سب انسانوں کی روحیں بن گئی ہیں، اور اب اس کافی عرصے بعد روحیں بنانے کا لگا انسان کہ اب میں انسان بناؤں گا، مٹی کا انسان بناؤں گا اور اس کو زمین پہ بھیجوں گا، زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجوں گا۔ سب سے پہلے ابھی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اس قال ربک للملائکۃ، جب تمہارے رب نے تمام فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا، میں ایک انسان بنانے والا ہوں، ایک بشر بنانے والا ہوں۔ بشر کہتے ہیں ایک ایسا کریچر جس کی اسکن دکھتی ہو، کبھی کچھ جانور ہوتے ہیں جن کے اوپر بال اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی اسکن نہیں دکھتی، تو انسان ایک ایسی تخلیق ہوگی، بال تو ہوں گے اس کی باڈی پہ لیکن اس کی اسکن دکھے گی، تو ہمیں ایک بشر بنانے والا ہوں، من تین، مٹی سے، گیلی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو پورا بنا لوں، پورا اس کو پرفیکٹ کر لوں، اس کی تراش خراش کر لوں، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کر لوں، اس کو بیلنس عطا کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح میں سے اس پہ پھونک دوں۔ اب اپنی روح کا کچھ لوگوں نے مطلب نکال لیا کہ خدا نہ خاصا ایک ڈیوائن پارٹ ہے ہمارے اندر، اپنی روح مطلب اللہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نسبت سے بتا رہے ہیں کہ ہے خاص کریشن میری، کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم سب کے سب نے سجدے میں گر جانا۔ اب یہ ہوئی ہے اناؤنسمنٹ، اور دو آڈینس ہیں اس کی، فرشتے اور ایک ہی جن ہے جو کہ ہے ابلیس، جو شیطان ہے، کیونکہ شیطان عبادت گزار اتنا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ آہستہ، مطلب اب سارے جنوں کو تو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو وہ اٹینڈ کریں، کیونکہ ابلیس نے اپنا وہ مقام کمایا ہے کہ عبادت کر کر کے، نافرمانی نہ کر کر کے، تو وہ اس مقام پہ پہنچے کہ نہیں، اب وہ اس کی بات اس رینک پہ پہنچ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی بات ہوگی تو اس کو بھی حصہ بنایا جائے گا۔ اب جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے میری اور آپ کی تخلیق کی، تو فرشتوں کو ایک اعتراض ہے، اور کیونکہ ہم جب فرشتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں جیسے وہ روبوٹس ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں یا ان کو کچھ اچھا یا برا نہیں لگتا، ان کو ہم سے بھی محبت یا نفرت ہوتی ہے ہماری اچھائی یا برائی کی بیس پر۔ جب ہم مر جائیں گے تو وہ ہمیں جس طرح انٹروڈیوس کرا رہے ہوں گے نا، یا ہم سے جس طرح باتیں کر رہے ہوں گے تو وہ ایسے ہی کریں گے کہ اچھا فلاں وقت پہ تم نے ایک بات کی تھی، وہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی، یا فلاں وقت، یا کوئی برا انسان ہوگا تو پھر تو اس کا نام ہی اس طرح لیا جائے گا اور وہ سب کچھ۔ تو اب فرشتوں کو ایک اعتراض ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے، الحکیم العلیم، اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم اور حکمت کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کنسرن ہے، آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سوال پوچھ لیں، پھر آگے کوئی بھی ہے، اب میں اور آپ تو، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ جیسے ہم اس مسلمان گھرانوں میں، ہمارے دیسی گھرانوں میں بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے سوالوں کو، کہ بس مان لیا تو مان لیا، تو سوال پوچھنے کی میں تم نے یا جو بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجن کو کوسچن کر رہے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے پہلے بھی مخلوق ایسی بنائی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بناؤں۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک گھر ہے، اس میں دو بھائی ہیں، اور امی ان سے کہتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے کے لیے گھر پہ نہیں ہوں اور اب تم نے گھر کا دھیان رکھنا، تو اب وہ 24 گھنٹے کے لیے ان کے پاس چوائس ہے، چاہے وہ ایک دوسرے کو ماریں پیٹیں، اچھے سے رہیں، گھر صاف رکھیں، یا گھر میں تباہی مچا دیں، اب ان کے اوپر چوائس ہے۔ اب ان کو کوئی پکڑنے نہیں آ رہا فوراً فوراً، ہر 2 گھنٹے بعد، ہر 5 منٹ بعد، کوئی روکنے ٹوکنے نہیں آ رہا، تو میں ایسی کریشن بناؤں گا جس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ چوائس لے سکتا ہے، اور اس کی چوائس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ اگر آج کوئی جھوٹ بولے گا تو پکڑنی ہو جائے گی، وہ چغلی کرے گا تو پکڑنی ہو جائے گی، غیبت کرے گا تو پکڑنی ہو جائے گی۔ اب فرشتے یہ سن رہے ہیں اور وہ کنسرن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایک ایسی کریشن بنانے لگے ہیں، ایک ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں جو فساد پھیلائے گی اور خون کے دریا بہائے گی، بے پناہ خون بہائے گی۔ اب سوال یہ کہ ان کو کیسے پتا، کیونکہ انہوں نے پہلے کوئی کریشن دیکھی ہوئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے جن دیکھے میں، کیونکہ جن ہم سے پہلے بن چکے ہیں اور جنہوں میں بڑا فساد ہو چکا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو دوبارہ وہی بات ہونے لگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بجائے انہیں وہ کرنے کے، ڈسکریج کرنے کے کہ میں رب ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو جواب دیا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسانوں میں اچھائیاں ہیں اور ایسی ایسی اچھائیاں ہیں کہ جس کا تمہیں علم نہیں،
تم ایک مخلوق دیکھ چکے ہو، یہ لیکن یہ اس سے بالکل مختلف مخلوق ہے۔ آج بھی دنیا میں اچھائی برائی سے بہت زیادہ ہے، ورنہ ہم کب کے مر کھپ گئے ہوتے اور کسی نے ہمیں قتل بدل کر دیا ہوتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے یہ بتایا کہ اچھا مجھے زیادہ پتا ہے، اور ان کا پورا ڈیمو دیا جائے گا، پوری ریپرزنٹیشن دی جائے گی ان کو، صرف ان کا یہ کنسرن ختم کرنے کے لیے کہ تمہیں اعتراض تھا تو میں تمہارے کنسرن ختم کر دیتا ہوں، تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی نا آپ کو بات، تو بھی سمجھا دی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، ثم عرضهم على الملائکۃ۔ اب یہاں پہ جو ہے نا عرضهم، ہم پڑھ چکے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ہم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عرضهم، پھر ہم نے انہیں پیش کیا فرشتوں کے سامنے، مجھے اور آپ، ہر انسان کو۔ ہم استعمال ہوتا ہے عاقل چیزوں کے لیے، جن کے پاس عقل ہوتی ہے، انٹیلیجنٹ بینگس کے لیے۔ تو جتنی بھی روحیں تھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے آگے پیش کی، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ مچائیں گے فساد، تو پھر کتنا علم ہے تمہارے پاس، ذرا دکھاؤ مجھے۔ اسم کہتے ہیں نام کو اور ڈسکرپشن کو، کہ ان کی اچھائی اور برائی بتاؤ مجھے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں سبحانک یا اللہ کی ذات پاک، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم کی گنجائش ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جتنا آپ نے ہمیں دے دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قال یا آدم، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں انبئہم باسمائہم، ان کو ان سب کے نام بتائیں، فرشتوں کو ان ساری روحوں کے نام بتائیں، ان سارے انسانوں سے انٹروڈیوس کریں، صرف نام نہیں، ڈسکرپشن۔ اب اس میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایسی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جتنے کو نہیں جانتے۔ ہم تو بہت کم پروفٹس کو جانتے ہیں، اور ویسے عام دنیا میں جتنے بہترین بہترین لوگ ہیں سب لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب، اور یہاں پہ عربی میں جب بے اسماء، اس کو لمبا کر کے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہے، اب انٹروڈیوس کرانے میں بڑا ٹائم لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا فلما، اینڈ فائنلی وین، فلما، بہت دیر لگی ہے، ہم بے اسمائہم، آدم علیہ السلام کو میرا اور آپ کا نام، ہماری ڈسکرپشن، کہ یہ اس کی اچھی بات ہے، یہ اس کی اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اور یہ اس کے ویک پوائنٹس ہیں، سب سے انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں تو زمین آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، یعنی کہ اچھائی ہے نا اس کریچر میں، اب ثابت ہو گیا ہے، تو میں نے تو تم سے کہا تھا مجھے پتا ہے، اس لیے میں ان کو خلیفہ بنا کے رہا ہوں۔ لیکن کسی حد تک ہم نے ان کا وہ، ظاہر ہے برائی بھی تو ان کو انٹروڈیوس کرائی گیا، ہم نے ان کا وہ اعتراض پہ پورے بھی اترے ہیں کہ اچھا پورے بھی تو ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، سمجھا دیں۔ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ شیطان کو بھی اعتراض ہے انسان کی کریشن پہ، اس نے پوچھا نہیں اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتا نا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں سجدے کا حکم دے دیا ہے، لیکن یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میری عبادتوں کو تو صدیاں گزر گئی ہیں یا اللہ، یہ تو آج پیدا ہوا ہے، آپ اس کو مجھ پہ فوقیت کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھا دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایک چیز ایکسپلین کرنی تھی، اس نے ظاہر ہی نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو بھی مسئلہ ہے لیکن وہ پوچھ نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے جو تم اتنے پورے ایسے چھپاتے ہوئے آئے ہو۔ اچھا جی، تو اب ہم ساتھ ساتھ سبق کیا سیکھ رہے ہیں، فرشتوں سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ اگر زندگی میں ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، چاہے وہ اسلام سے متعلق ہے، چاہے وہ عام دنیا میں ہے، یا اگر کہ کوئی ہمارا رشتہ ہے جو خراب ہو رہا ہے، یا امی ابو سے کوئی ریلیشن ہے، یا بہن بھائیوں سے کوئی بات ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ظاہر کر دیا جائے، کلیریفیکیشن مانگ لی جائے، اور کلیئرٹی مل جائے گی تو وہ رشتہ سنبھل جائے گا، بچ جائے گا۔ ابھی فرشتوں کا اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ بچ گیا نا، کیونکہ انہوں نے پوچھ لیا تھا، انہیں اعتراض ہوا کسی بات پہ اور انہوں نے پوچھ لیا، شیطان نے نہیں پوچھا، اور اس کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا۔ شیطان کو محبت اللہ تعالیٰ سے بہت ہے، اور وہ اس کو پچھتاوا بھی بہت ہے، وہ ابھی بھی روتا ہے جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے، تو وہ کونے میں جا کے روتا ہے کہ تمہیں سجدے کا حکم ہوا ہے اور تم نے کر لیا، اور مجھے حکم ہوا تھا اور میں نے نہیں کیا۔ تو اس کا رشتہ خراب ہو گیا نا اللہ تعالیٰ سے، کیوں خراب ہو گیا؟ کہ اس کے دل میں ایک اعتراض تھا اور اس نے اس اعتراض کو باہر نہیں لایا، بول دیتا تو کلیریفیکیشن مل جاتی، وہ رشتہ بچ جاتا۔ اچھا جی، اب اگر آگے ہم دیکھتے ہیں، کل ہم شیطان سے ایک اور سبق کیا سیکھ چکے ہیں، کہ جب وہ آدھی ریالٹی کو دیکھ کے آدھی کو اگنور کر کے فیصلے کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا نا کہ میں انسان بنا رہا ہوں، اس کو بیلنس کروں گا، روح پھونکوں گا، اس نے آدھی بات پکڑ لی ہے، آدھی کو اگنور کر دیا۔
زندگی میں بہت بار ہمارے پاس ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ ہم اپنی مرضی، جیسے اگر امی ابو نے ہماری ایک بات نہیں مانی تو ہم پچھلے 10 سال 50 سال بھول جاتے ہیں. اسی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم یا شکر گزاری کر لو یا بہت نا شکرے ہو جاؤ. بہت نا شکرے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم صرف اس لیے کہ امی نے ابھی ڈانٹ دیا ہے یا ٹیچر نے ڈانٹ دیا ہے تو ہمیں ان کی پرانی ساری اچھائیاں بھول جاتی ہیں اور ساری برائیاں یاد آنے لگ جاتی ہیں. فلاں ٹائم پہ بھی یہ کیا تھا، فلاں ٹائم پہ بھی یہ کیا. تو شیطان ہمیں کیا کرتا ہے کہ ہمیں یہ سکھاتا ہے یا وہ ہمارے اندر یہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آدھی بات پکڑ لو آدھی چھوڑ دو. جو بات بیلنس کرتی ہے نا دوسری چیز کو، اس کو چھوڑ دو تاکہ تمہارا امبیلنس ہو جائے. اچھا جی، اب شیطان نے اعتراض کر دی اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا اس کو. اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں قال فاہبط منہا، نکل جاؤ یہاں سے، نیچے اتر جاؤ. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کرے، اپنا گھمنڈ دکھا. آپ وہ تکبر کہتے ہیں بڑا سمجھنے کو. اب اس نے اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں سمجھا اپنے آپ کو، مخلوق سے بڑا سمجھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں آدم سے بہتر ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے کوئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا میں آج میں اگر یہ سوچوں کہ کیونکہ مجھے قرآن پاک زیادہ 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 آ گیا یا میں بہتر بات کر سکتی ہوں تو میں کسی دوسرے انسان سے بہتر ہوں. تو مولانا طارق جمیل صاحب کہ بہت پہلے میں نے ایک چلتے چلتے بیان سنا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ حدیث بھی ہے کہ جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، بڑائی ہوگی کسی دوسری مخلوق کے اوپر، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اگر کسی انسان نے کبر کر لیا، تکبر کر لیا بہت تھوڑا بھی، تو اللہ کی نظر میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ نیچے گر جائے. اور انہوں نے یہی ورڈ استعمال کیا، حالانکہ ہم انہیں کتنا سافٹ اس طرح سے جانتے ہیں. اور وہ لفظ میرے کانوں میں رہ گئے، کہیں دل میں رہ گئے کہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ. اور بار بار آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ میں کسی کو کمتر تو نہیں سمجھ رہا. چاہے اس بنیاد پہ کہ اچھا کوئی کھانا اچھا بنا لیتا ہے، یا اس بنیاد پہ کہ کوئی پڑھائی میں زیادہ بہتر ہے، یا اس بنیاد پہ کسی کا گھر زیادہ اچھا ہے، یا کسی کو کوئی بھی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں تو دی ہیں، ایک انسان کو دوسرے پہ انسان پہ فضیلت دی ہے، لیکن اس کی بیس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا میں ہوں تم سے زیادہ. یہ کہ اس کے پاس اگر کوئی اچھی کوالٹی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے تو بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جو شیطان کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، حسد کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ہمارے پاس کچھ بہتر ہے اور کسی دوسرے کے پاس ویسا نہیں ہے تو کبر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اپنی پلیس انسان کو پتہ. اب شیطان وہاں سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انک من الصاغرین، تم چھوٹے ہو، ذلیل ہو کے تم یہاں سے نکالے جا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کبر کرنے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے حسد کرنے سے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ہم سوال پوچھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ محفوظ کر لیں، لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے محفوظ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ وہ جو زخم اور وہ جو چھوٹا سا دانہ ہمارے اندر ہمیں تنگ کر رہے بار بار، ایسا نہ ہو کہ وہ ناسور بن جائے، پھر ہماری زندگی اور آخرت دونوں خراب ہو جائے. آمین یا رب العالمین.